الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ سبھی حضرات کا ہمارے یوٹیوب چینل سے جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ گزشتہ سبق میں نے آپ سبھی حضرات کے سامنے پیش کیا تھا، تفسیر قرآن کا میں نے درس دیا تھا۔ آج اس کا سبق نمبر 2 یعنی گزشتہ میں نے قرآن کا مختصر سا تعارف اور قرآن کے فضائل بیان کیے تھے۔ آج انشاءاللہ قرآن کریم کا کیا مقاصد ہیں، قرآن شریف کی تلاوت کرنے اور پڑھانے کے فضائل اور قرآن مجید حفظ کرنے کے فضائل، ٹھیک ہے؟ تو چلیے ابتدا کرتے ہیں۔ آپ اچھی نیت کر لیجئے۔ حضور کی حدیث پاک ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آپ بھی اچھی نیت کر لیجئے، میں بھی اچھی نیت کرتا ہوں کہ آج کا درس میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آج پیش کر رہا ہوں۔ آپ بغور سماعت کریں۔ چلیں قرآن حکیم کے مقاصد، یہاں تک قرآن مجید کا تعارف، اس کی عظمتیں، فضائل بیان ہوئے۔ اب قرآن پاک نازل کرنے کے میں 4 مقاصد پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، بغور سماعت کریں۔ قرآن تو وہ ہے، ہمارے ایک بزرگ ہیں، ان سے میں نے سنا تھا، بولے یہ محفل یا قرآن مجید کا درس جہاں دیا جاتا ہے، اگر اس میں کوئی شخص آ کر کے، یا کوئی نوری محفل ہے اس میں کوئی شخص اگر سو بھی جاتا ہے، اس کا سونا بھی عبادت ہے، تو آپ تو قرآن کریم سماعت کر رہے ہیں۔ بہرحال جہاں سے بھی ہیں آپ غور سے سماعت کریں، اچھا لگے، سمجھ میں آئے تو ضرور مجھے دعاؤں سے یاد کریں مجھے دعاؤں میں۔ تو نمبر 1، اس کا مقصد کیا ہے؟ پوری امت کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، اللہ فرماتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا۔ اس کا ترجمہ اور فرمایا کہ یہ برکت والی کتاب ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی، اور اس لیے اتری تاکہ تم اس کے ذریعے مرکزی شہر اور اس کے ارد گرد والوں کو ڈر سناؤ۔ یہ پہلا مقصد۔ دوسرا مقصد، لوگوں کو کفر و جہالت کے اندھیروں سے ایمان کے نور کی طرف نکالنا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ فرمایا الف لام را، یہ ایک کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ تم لوگوں کو ان کے رب کے حکم سے اندھیروں سے اجالوں کی طرف اور اس اللہ کے راستے کی طرف نکالو جو عزت والا، سب خوبیوں والا ہے۔ مقصد نمبر 3، لوگوں تک اللہ تعالیٰ کے احکامات پہنچانا اور ان کے اختلاف کا تصفیہ کرنا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور اے حبیب، ہم نے تمہاری طرف یہ قرآن نازل فرمایا تاکہ تم لوگوں سے وہ بیان کرو جو ان کی طرف نازل کیا گیا، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ اور اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اس کا ترجمہ، اور ہم نے تم پر یہ کتاب اس لیے نازل فرمائی ہے تاکہ تم لوگوں کے لیے وہ بات واضح کر دو جس میں انہیں اختلاف ہے، اور یہ کتاب ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ مقصد نمبر 4، اس کی آیتوں میں غور و فکر کر کے نصیحت حاصل کرنا ہے۔ چنانچہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولی الالباب۔ فرمایا اس کا ترجمہ، یہ قرآن ایک برکت والی کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور عقل مند نصیحت حاصل کریں۔
یہ مقاصد تھے قرآن کریم کے نازل کرنے کے اللہ کے۔ اب آئیے قرآن شریف کی تلاوت کرنے اور پڑھانے کے فضائل کیا ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور پڑھانے کے بہت سے فضائل ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور۔ ترجمہ: بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے پوشیدہ اعلانیہ کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو ہرگز تباہ نہیں ہوگی، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے ثواب بھرپور دے اور اپنے فضل سے زیادہ عطا کرے۔ بے شک وہ بخشنے والا اور قدر فرمانے والا ہے۔ یہ تو قرآن کریم کہ میں نے آیت کریمہ اس کا ترجمہ پیش کیا ہے۔ اب کچھ احادیث کریمہ ہیں جو اس کے فضائل ہیں قرآن کریم کی تلاوت کرنے اور پڑھانے کے فضائل سے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن پڑھو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے اصحاب کے لیے شفیع ہو کر آئے گا۔ سبحان اللہ، یہ قرآن کے فضائل ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان دلوں میں بھی زنگ لگ جاتی ہے جس طرح لوہے میں پانی لگنے سے زنگ لگ جاتی ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی صفائی کس چیز سے ہوگی؟ ارشاد فرمایا کثرت سے موت کو یاد کرنے، تلاوت قرآن کرنے سے۔ جو آج قرآن کی تلاوت قرآن پڑھے ہوئے ہیں لیکن تلاوت نہیں کرتے ہیں، آج نمازوں سے دوریاں ہیں، دین سے دوریاں ہیں، کیوں ہیں؟ وہی بات ہے نا کہ آج زنگ لگی ہوئی ہمارے دلوں پہ ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ موت کو کثرت سے یاد کریں اور تلاوت قرآن کو کثرت کے ساتھ کریں، انشاءاللہ یہ زنگ چھوٹ جائے گی، باقی آپ کا دل صاف ہو جائے گا۔ حضرت عفا بن عبد الکلائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد۔ سبحان اللہ۔ اس نے عرض کی قرآن میں سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ تو ارشاد فرمایا آیت الکرسی، یعنی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی آیت کا فائدہ ثواب آپ کو اور آپ کی امت کو پہنچنا محبوب ہے؟ ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کی آخر کی آیت، وہ رحمت الہی کے خزانہ سے عرش الہی کے نیچے سے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ آیت اس امت کو دی ہے، یعنی دنیا و آخرت کی کوئی خیر نہیں مگر یہ اس پر مشتمل ہے۔ یہ برکتیں ہیں سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، آیت الکرسی شریف ہے، اور سورہ بقرہ کی آخری جو دو آیتیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ المؤمنون، یہاں سے ہیں، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم دیکھیں، قرآن کریم کی تلاوت کرنے میں کتنی فضیلت ہے، پھر قرآن کریم اگر سیکھی ہو تو سکھانے میں کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو ہمیں چاہیے بھائی اگر ہم تو کچھ علم ہے، اگر ہم کوئی مسئلہ جانتے ہیں نا، شرعی مسئلہ کوئی فقہی مسئلہ جانتے ہیں تو ہمیں چاہیے دوسروں کو بتا دیں، شرم نہ کریں نا بھائی۔ کب تک ہم شرم کریں گے بھائی؟ آپ کی شرم کی وجہ سے کتنے لوگ آج ہیں جو آج کفر جملہ بول جاتے ہیں علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو ہمیں شرم نہیں کرنا چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہم دین کی خدمت کریں۔ تو یہاں تک تو میں نے آپ سبھی حضرات کو قرآن کریم کے تلاوت کرنے پڑھانے کے فضائل بیان کیے ہیں۔ اب قرآن مجید حفظ کرنے کی فضائل، ارے بھائی حفظ کرنا، پورا قرآن حفظ کرنے کی فضیلت ہے، ٹھیک ہے؟ تو کچھ حدیثیں میں آپ سبھی حضرات سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن والا قیامت کے روز آئے گا اور قرآن عرض کرے گا اے میرے رب اسے خلعت عطا فرما، تو اس شخص کو کرامت کا تاج پہنایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ قرآن پھر عرض کرے گا اے میرے رب اور زیادہ کر۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو اسے بزرگی کا حلہ پہنایا جائے گا، پھر عرض کرے گا اے میرے رب اس سے راضی ہو جا۔ سبحان اللہ۔
اب پتہ چلا قرآن اگر ہم نے حفظ کر لیا ہے تو اس کی برکت، اس کی فضیلت دیکھیں آپ کہ قرآن کریم یاد کرنے کی فضیلت یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کرے گا، اور قرآن کہے گا اے میرے رب اس سے راضی ہو جاؤ، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ پھر اس شخص سے کہا جائے گا پڑھتے رہو اور درجات چڑھتے جاؤ، یعنی پڑھتے رہو درجات چڑھتے جاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جتنا قرآن کریم کی تلاوت کرتے جاؤ درجات پہ چڑھتے جاؤ، جتنی تلاوت کرتے جاؤ درجات پہ چڑھتے جاؤ۔ سبحان اللہ، یہ فضیلت ہے قرآن کریم کی حفظ کی۔ ایک اور حدیث پاک ہے، یہ ترمذی شریف کے اندر ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صاحب قرآن کو حکم ہوگا کہ پڑھتے رہو اور درجات چڑھتے جاؤ، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھو جیسے تم اسے دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے، کہ تمہارا مقام آخری آیت کے نزدیک ہے جسے تم پڑھو گے۔ اب اس کا پتہ کیا چلا؟ یہ حافظ قرآن ہے، یہ قیامت میں بھی پڑھیں گے قرآن، قیامت میدان محشر جو قائم ہوگا اس میدان محشر میں بھی قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ سبحان اللہ۔ اب جو لوگ حافظ ہیں، ٹھیک ہے، انہیں چاہیے یار خوب قرآن کی تلاوت کریں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تمہیں بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے۔ میں تھوڑا جو حافظ قرآن ہیں خاص کر ان سے تھوڑا مخاطب ہوں، میں ان سے عرض کروں گا، گزارش کروں گا ان کی بارگاہ میں کہ آپ سبھی حضرات کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے کہ آپ حافظ قرآن ہیں، آپ نے حفظ کیا ہے۔ تو ایک حدیث پاک میں پیش کرتا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ حافظ قرآن اگر رات کو تلاوت کرے، حافظ قرآن اگر رات کو تلاوت کرے اور اس کی مثال اس توشہ دان کی ہے جس میں مشک بھرا ہوا ہو اور اس کی خوشبو تمام مکانوں میں مہکے، اور جو رات کو سو رہے ہیں قرآن اس کے سینے میں ہو تو اس کی مثال اس توشہ دان کی مانند ہے جس میں مشک اور اس کا منہ باندھ دیا جائے۔ یعنی اگر حافظ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے پھر بھی برکتیں حاصل ہو رہی ہیں، اور حافظ اگر سو رہا ہے پھر بھی اسے برکتیں مل رہی ہیں۔ تو یہ قرآن مجید حفظ کرنے کے فضائل ہیں، میں نے پیش کیے ہیں، لہذا جس مسلمان سے بن پڑے وہ قرآن مجید حفظ کرے اور ان فضائل کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، ٹھیک ہے۔ اور جنہوں نے قرآن مجید حفظ کر لیا ہے انہیں چاہیے کہ اسے روزانہ یاد کرتے رہیں تاکہ حفظ بھول نہ جائیں۔ زیادہ تر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ حفظ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک دو محرابیں بھی سنا دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد میں لاپرواہی کی وجہ سے وہ قرآن کریم دھیمے دھیمے ان سے دور ہوتا جاتا ہے، پھر انہیں بڑی شرمندگی ہوتی ہے۔ رمضان میں پھر طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں، رشتہ دار عزیز و قریب کو طرح طرح کے جھوٹ کا بھی سہارا لینا پڑتا، کچھ لوگ لے لیتے ہیں۔ بہرحال میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، بہت سے حافظ الحمدللہ بہت اچھے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ میں نے خود ہمارے استاذ گرامی ہیں، بہت اچھا قرآن کریم یاد ہے، اللہ تعالیٰ انہی کی برکتیں آج ہمیں بھی حاصل ہیں۔ تو اسی لیے پیارے میں گزارش کروں گا ان حافظ قرآن سے کہ آپ روزانہ تلاوت کریں۔ اگر آپ ایک یا دو پارہ کی تلاوت نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ کم از کم پاؤ پارہ یعنی 5 رکوع یا 2 رکوع کی تلاوت روز کریں، اور بہت اچھی تلاوت کریں، ذہن میں بٹھائیں۔ انشاءاللہ جب رمضان آئے گا نا تو آپ کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث پاک کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی جس طرح بندھے ہوئے اونٹ، ٹھیک ہے، چھوٹنا چاہتے ہیں، اگر ان کی محافظت باحتیاط نہ کی جائے تو رہا ہو جائے، تو اس سے زیادہ قرآن کی کیفیت ہے۔ اگر اسے یاد نہ کرتے رہو گے نا تو وہ تمہارے سینوں سے نکل جائے گا۔ بس تمہیں چاہیے کہ ہر وقت اس کا خیال رکھو اور یاد کرتے رہو، اور اس دولت بے نہایت کو ہاتھ سے نہ جانے دو۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، یعنی ایک قرآن والو، قرآن کو تکیہ نہ بنا لو کہ پڑھ کے یاد کر کے رکھ دو، چھوڑ دو، پھر نگاہ اٹھا کر نہ دیکھا، بلکہ اسے پڑھتے رہو دن رات کی گھڑیوں میں، جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے اسے افشا کرو، یعنی خود پڑھو، لوگوں کو پڑھاؤ، یاد کراؤ، اس کے پڑھنے یاد کرنے کی ترغیب دو، ٹھیک ہے۔ زیادہ سے زیادہ اسے آپ سے بہتر قرآن کی تلاوت کریں۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ نادان کون ہے جسے خدا ایسی ہمت بخشے۔ بھائی یہ ہمت ہے، 30 پارے سینے میں بسانا، یاد کرنا،
فرمایا اعلیٰ حضرت نے کہ جسے خدا ایسی ہمت بخشے کہ وہ قرآن پاک حفظ کر لے اور وہ اسے اپنے ہاتھ سے کھو دے، اگر قدر اس کی جانتا اور جو ثواب درجات اس پر موعود ہیں ان سے واقف ہوتا تو اسے جان و دل سے زیادہ عزیز رکھتا۔ آپ کیا سمجھے ہیں؟ اور آج ہمارے حافظ صرف شعبان کے مہینے میں محنت کرنا شروع کرتے ہیں، شعبان میں، تو پھر رمضان کا مہینہ آتا ہے، پھر وہ اتنی محنت کرتے ہیں کہ ان کا دماغ خراب ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے خدا را میری گزارش آپ سبھی حضرات کی بارگاہ میں یہ ناچیز صرف گزارش ہی کر سکتا ہے۔ تو میں حافظ قرآن تھے، جتنے بھی حافظ قرآن ہیں، میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں کہ دن کی ابتدا یعنی یوں سمجھیں کہ ناشتہ بعد میں ہوتا ہے، پہلے ایک سپارہ مکمل پڑھتا ہوں، اسی لیے ہمارے رمضان میں فائدہ کرتا ہے۔ تو اسی لیے قرآن کریم آپ جتنا پڑھیں گا نا، غذا بنا لیجئے گا آپ ایک پارہ آدھے پارے کی، کہ میرے کو اپنے دن کی ابتدا اللہ کے کلام سے کرنا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی ہے کہ جو ہمارے سینوں میں آج قرآن ہے، تو اس کی حفاظت رکھیں، ٹھیک ہے؟ خوب زیادہ سے زیادہ قرآن کریم آپ سے بھی حضرات تلاوت کریں بس۔ اور میں گزارش کروں گا اب تمام حضرات سے، آپ کو اگر ہمارا آج کا یہ درس دینا کیسا لگا، اچھا لگا ہے تو آپ دعاؤں سے نوازیے گا اور میرا ساتھ دیجیے گا، کیونکہ میں نے ایک مشن اپنا جب بنایا ہے کہ ہر ایک وہ شخص جو آج جس کی دین سے دوریاں ہیں، ٹھیک ہے، ہر اس شخص تک دین کی بات پہنچانا ہے، قرآن کی بات پہنچانا ہے، حدیث کی بات پہنچانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ آپ سبھی طرح جڑے رہیں اور میرا ساتھ دیں اور میرے ساتھ اور لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، آپ کے ذریعے سے اگر کوئی شخص تک دین کی بات پہنچ جائے تو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج جو قرآن کریم کی تفسیر کا جو ابتدا میں نے کی ہے، انشاءاللہ آپ دعا کیجیے گا اچھی اچھی نیتیں لے کر کے کہ میرے مالک جس طریقے سے آج ہم دنیا میں قرآن کریم کی تفسیر سماعت کریں، قرآن سماعت کر رہے ہیں مولا، تو ہمیں قبر میں بھی جب ہم اٹھیں اور جب قبر میں منکر نکیر سوال و جواب ہم سے کریں، جب اٹھائیں مجھے تو اس وقت بھی ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہو اور میدان محشر میں اٹھیں تو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے اٹھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔